کی کتاب اس کا نامہ باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت جو ہے ہم تلاوت کریں. بائبل ہے تو ضرور نکال سکتے ہیں. یرمیہ نبی کی کتاب اس کا نامہ باب 23ویں اور 24ویں آیت ہے. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج میں بڑی برکت ملے. آمین. تو جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے خداوند پر فخر کریں. دنیا کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی بات پر ضرور فخر کرتا ہے، اور یہاں پر جو ہمیں ملا ہے 3 چیزوں کے حوالے سے. نمبر 1 مالدار. کون جی؟ مالدار اپنے مال پر کیا نہ کرے، اور صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر نہ کرے. اور نمبر 3 کبھی 3 لوگوں کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ نہ صاحب حکمت جو ہے وہ اپنی حکمت پر فخر کرے، اور نہ ہی کبھی اپنی طاقت پر فخر کرے، اور نہ ہی مالدار اپنے مال پر فخر کرے. 3 لوگوں کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. ویسے تو ان 3 کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے کیا کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. تو یہاں پر کلام یہ فرماتا ہے، یہ 3 باتیں مینشن ہیں جن پر فخر نہیں کرنا. آگے ہے وہ اس بات پر فخر کرے، خداوند کہتا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے. آمین. خداوند کہتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے اور سمجھتا ہے. پہلی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صاحب جو حکمت ہے، حالانکہ حکمت دانائی جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اور یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. یاد کر، جب ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ چند روزہ ہے، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی وقتی ہے. جتنی مرضی کسی کے پاس ہے، اور یہ عارضی ہے اور یہ وقتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر کیا نہ کرے، فخر نہ کرے. اور دوسری کیا پوائنٹ ہے بائبل میں سے دیکھ رہے ہیں، نہ کبھی اپنی قوت پر. یہ یہاں پر بشری طاقت کی بات ہے، یہاں پر انسانی طاقت کی بات ہے، یہاں پر زمینی طاقت کی بات ہے. زمینی طاقت، انسانی طاقت، بشری طاقت ایک ہی بات ہے، اور یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی چند روزہ ہے. یہاں پر جو کبھی کے لیے عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے گبور. کیا؟ جنوب پنجابی جیسے گبرو والے سنیا جانے والا لفظ گبرو، تو عبرانی میں گبور کا لفظ یوز ہوا ہے، جس کا یہاں پر ترجمہ کبھی ہے. ویسے اس کا ترجمہ دیگر جگہوں پر پہلوان ہے، یا طاقتور ہے، یا سورما ہے. تو وہ اسی شخص کی بات کرتا ہے جو اپنی طاقت کے بارے میں بات کرے کہ وہ بھی کیا نہ کرے، فخر نہ کرے. اور تیسری اس نے جو بات کی ہے وہ
مالدار کے حوالے سے ہے کہ کسی کے پاس مال و متاع ہے تو وہ اس پر بھی فخر نہ کرے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے اور یہ بھی وقتی ہے۔ نیا نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بڑی فصل ہوئی تو اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ اپنے مکان ڈھا دوں گا اور پھر نئے بناؤں گا اور پھر ان میں اسٹور کروں گا اور کہوں گا کھا پی تیرے پاس بڑے برسوں کے لیے کافی ہے۔ کہ خدا نے کیا کہ آج رات ہی تیری جان تیرے کو لے لی جائے گی۔ ہاں جی، تو وہ پھر کدھر گیا؟ تیرے پاس بڑے برسوں کے لیے۔ تو یاد کریں یہ وہ باتیں تھیں کہ جو فخر کر رہے تھے اپنی حکمت پر، اپنی قوت پر، اپنے مال پر، اور خدا نے منع کر دیا کہ نہ فخر کرو کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فانی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن پر آپ فخر کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنی تعلیم پر فخر کر سکتا ہے، کلام میں لکھا ہے علم ہو تو جاتا رہے گا۔ کوئی اپنے حسن پر بھی فخر کر سکتا ہے، تو وہ بھی تو عارضی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی اپنی رائٹنگ پر فخر کر سکتا ہے، وہ بھی عارضی۔ کوئی اپنی گائیگی پر کر سکتا ہے، وہ بھی عارضی۔ کوئی اپنے کسی نہ کسی کام میں ماہر ہے، وہ بھی عارضی۔ آگے سمجھایا یہ گیا ہے کہ کس پر فخر کرو؟ خدا پر۔ اور میں چیک کر رہا تھا عبرانی زبان میں یہاں پر جو فخر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہاں پر اس کا مادہ حالل ہے، جس سے ہاللویا بنا۔ اس کا مادہ حالل، فخر کرنا، تعریف کرنا۔ اور یہاں پر عبرانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یتہلیل۔ یہ ابھی چلا جائے گا، یہ فیوچر میں، ابھی کیا نہیں ہے، ابھی کرنے والا ہے، تو اسی لیے یہ یتہلیل آیا ہے کہ وہ فخر نہ کرے۔ تو اس کے معنی فخر کرنا، اس کے معنی تعریف کرنا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی اپنی تعریف نہ کرے، صاحب حکمت اپنی تعریف نہ کرے، مالدار اپنی تعریف۔ تو سمجھ لگی کہ یہ کرنی ہے تعریف تے کدی کرنی ہے؟ خدا کی۔ فخر کرنا ہے تو کس پر کرنا ہے؟ اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون خدا پر فخر کر سکتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، اس کے مطابق بتائیے۔ وہ کہتے ہیں جو اسے جانتا ہے اور جو اس کو سمجھتا ہے وہی کرے گا نا، کہ خدا کس قدر وفادار ہے، خدا کس قدر قوی ہے، خدا کس قدر قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے، قادر ہے، کس طرح وفادار ہے، اور کبھی بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جلدی سے میرے لیے زبور 95 اس کی پہلی آیت پڑھیے۔ زبور 95 اس کی پہلی آیت، جس کو پہلے مل جائے وہ پہلے پڑھے جلدی سے، شاباش۔ زبور 95 اس کی پہلی آیت، جی۔ آمین۔ کہتا ہے خدا کے حضور میں نغمہ سرائی کرے، یعنی نغمہ گائے۔ آگے لکھا ہے اپنی نجات کی چٹان۔ کون سی؟ نجات کی چٹان۔ نہ چٹان ہی لڑی ہے، نہ تیری نجات ہی لڑی ہے، کیونکہ اپنی نجات سے بھی شک ہو جاتا ہے۔ کی نہیں لڑی چٹان تے کی نہیں لڑی نجات۔ اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاردہ بندہ کدوں ہے؟
کرے. آمین. پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو جیت کے آئی تو لوگ للکار دے رہے نا تو ٹیم تے کی کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے. تو یہاں پر وہ اپنے خدا کی بات کر رہے ہیں. زبور نویس خوشی سے للکاریں خدا کو دیکھ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر فخر کریں کیونکہ خدا فاتح خدا ہے اور خدا غالب خدا ہے اور خدا وفادار خدا ہے. ایسے ہی ہے جب داؤد فتح کر کے آ رہا تھا لوٹ رہا تھا اس کے پاس ساتھ سول بادشاہ بھی تھا اور عورتیں گاتی تھی اور بجاتی تھی اور ناچتی تھی اور نعرے لگاتی تھی کیونکہ ایک بڑی کیا ملی تھی؟ فتح. لہذا جب فتح کی بات ہے تب نعرے بازی کی بات ہے, فتح کی بات ہے تب فخر کی بات ہے. اور یہاں پر زبور نویس کہتا ہے خدا کے جو ہے اس کے لیے کیا کرے؟ خوشی سے للکارے. خداوند نے یہاں یرمیا کی معرفت یہ فرمایا اگر جو مجھے جانتا ہے اور جو مجھے سمجھتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے. ہاللیلویا. اپنی تعریف نہ کرے. یہاں پر فخر کرنے سے مراد یہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مادہ حلال ہے, تعریف کرنا. اپنی تعریف نہ کرے, اپنی طاقت کی تعریف نہ کرے, اپنے علم کی تعریف نہ کرے, اپنی خوبیوں کی تعریف نہ کرے, اپنی بیوٹی کی خوبصورتی کی تعریف نہ کرے. اگر تعریف کرنی ہے تو خدا کہتا ہے وہ میری ہے. ہاللیلویا. آسمان کے خدا کی تعریف کرے, زندہ خدا کی تعریف کرے, زندہ خدا کے لیے فخر سے بھر جائے, زندہ خدا کے لیے اپنا نعرہ بلند کرے, زندہ خدا کے لیے للکارے اور اس کو مبارک کرے. جب ہم صدرک میثق عبدالنجود کی بات کرتے بادشاہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دو. ان کا جواب یہ تھا ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ خدا پر وہ بات جو کر رہے فخریہ انداز میں, فخریہ انداز میں بول رہے کہ ہمارا خدا آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی کیا رکھتا ہے. بادشاہ تیری قبر جو ہے وہ قبیلہ الگ ہے, تیرے لوگ الگ ہیں, تیرا تخت تیری کچہری الگ ہے, تیری اتھارٹی الگ ہے, لیکن ہمارا خدا تیرے اختیار سے بڑا اختیار رکھتا ہے. ہمارا خدا بڑی اتھارٹی رکھتا ہے, تیری آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ چھڑائے گا. اور بائبل کہتی ہے ہاں ان کے خدا نے ان کو چھڑایا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ انہوں نے کس پر فخر کیا؟ خدا. تو خدا نے آپ کی تپش کو ان کے لیے کیا کر دیا؟ ختم. کیونکہ انہوں نے خدا پر کیا کیا تھا؟ فخر. اور داؤد کی بھی بات کریں جب وہ میدان میں اترتا ہے جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے تو نیزے کے ساتھ آتا ہے, تلوار کے ساتھ آتا ہے, بھالے کے ساتھ آتا ہے. اور جولیت کا فخر کیا تھے؟ ہتھیار. اور وہ کہتا ہے دیکھ میرا بنفاج کے نام سے آتا. آمین. اس کا فخر کیا تھے؟ خدا. تو یقیناً یہاں پر خدا یہ چاہتا ہے ہم کسی اور چیز پر فخر نہ کریں. حاصل کلام یہی ہے کہ ہم کسی فانی چیز پر فخر نہ کریں. حسن ہو تو فانی, دولت ہو تو فانی, علم ہو تو فانی, اور خدا پر فخر کریں گے تو نہ فانی. آمین. خدا ابدالآباد زندہ ہے اور ہمیشہ اس پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فخر کرنے کی. بشر پر کریں گے تو یہ رونگ ہو جائے گا. دیٹ از رونگ. ملا والا شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے, لیکن خدا پر کریں گے تو خدا آپ کو اپریشیٹ کرے گا
اور برکت دے گا۔ کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے۔